صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، سحری کا کھانا اور وقت سحور کی برکتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری، بخاری کے اندر 1923 نمبری حدیث. سحری کیا کرو کیونکہ بے شک سحری میں برکت ہے، اور صحیح مسلم میں 1095 نمبر حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان میں اور اہل کتاب کے درمیان حد فاصل جو روزوں کے درمیان فارق ہے وہ سحری کا کھانا ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ مسند احمد کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اپنی سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح کہا ہے. تو سحور سے مراد اکلۃ السحر ہے، کھانا سحری کے وقت، جس سے روزے دار جو ہے تقویت حاصل کرتا ہے اسے، تاکہ کمزوری نہ ہو عبادت کے اندر. اور سحری کی برکتیں جو ہیں ان اندازہ کریں کہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ روزے دار جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ نشیط رہے، سستی نہ اسے آئے، اور وہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور عبادات میں جو ہے وہ قوت اختیار کر سکے اور اچھے طریقے سے ادا کر سکے اور اسے مشقت نہ ہو. اور اسی طرح جیسے کہ امام مناوی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس حدیث پہ کہ ای الذین یتناولون السحور، کہ جو سحری کا کھانا کھاتے ہیں ان پر فرشتے جو ہیں وہ دعا ان کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں سحری کے وقت. جیسے ابن عثیمین کہتے ہیں کلہ برکہ، عبادت ہے، اقتداء ہے نبی علیہ السلام کی، اور اصحاب الجحیم کی مخالفت ہے، اور روزے میں وہ مددگار ہے، نفسوں کو قوت دیتی ہے. تو یہ سارے فائدے ہیں سحری کے. اور یہ مختلف جہات سے سنت کی اتباع، اہل کتاب کی مخالفت، تقوی کو عبادت میں قوت اختیار کرنے کے لیے کھانا کھانا. اسی طرح جیسے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بد اخلاقی کی بھی دوری ہے اس سے، کیونکہ بندہ جب زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ لڑائیاں بھی کرنے لگتا ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے. تو اس سے بد اخلاقی بھی دور ہوتی ہے، کیونکہ بھوک جو ہے اس سے پھر غصہ بھی آتا ہے اور بندہ جو ہے ہائپر ہو جاتا ہے اور لڑائیاں کرتا ہے. اور اسی طرح صدقہ کرنے کا بھی سبب بنتا ہے کہ بندہ صدقہ بھی کرتا ہے، اور خود ہی اگر بھوک سے اس کا برا حال ہو تو وہ کیا صدقہ کرے گا. اور خاص کر یہ وقت جو ہے اجابت کا، دعا کی اجابت کا وقت ہے، اور سب سے بہترین وقت ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے. اور بڑی عظیم حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ جو ہے تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. حین یبقی ثلث اللیل، جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جائے، اور کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو سوال مجھ سے کرے میں اسے عطا کر دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے معافی کا طلبگار کہ اسے معاف کر دوں. یہ صحیح بخاری کے اندر 1094 اور صحیح مسلم میں 758 نمبر حدیث ہے. تو اندازہ کریں کتنی عظیم حدیث ہے، صحیح ترین حدیث بخاری کی. اور پھر رب اعلان منادی کر رہا ہے، کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اسے عطا کر دوں. اور یہ وقت سحری کا بڑا برکت والا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیاطین کو تو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ رات کو جلدی سحری کھا کے سو جاتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں، اور فجر بھی ان کی فوت ہو جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں ظہر کے وقت جس میں نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ سحری کی برکتیں حصے میں آئیں، اور نہ یہ وہ دعائیں کر سکیں. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں
اور وہ ٹی وی لگا لیتے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن سحری کی یہ نیا ایک فتنہ شروع ہوا ہے، جس میں ٹی وی کے ایکٹریس اور وہ فلمی سٹار جو ہے وہ پروگرام پیش کرتے ہیں، کسی کو بلا لیتے ہیں اور جناب وہ سوال و جواب ہوتے ہیں جنہیں قرآن کی آیت تک نہیں پڑھنی آتی، اور ان لوگوں کو سن کر کچھ لوگ اپنا یہ قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ سحری کا وقت سحری کھائی جائے، اور سحری میں بہترین کھانا جو ہے آپ نے فرمایا نعم سحور المؤمنی التمر، بہترین سحری جو مومن کی ہے وہ کھجور ہے۔ اور کھجور سحری کے وقت کوئی دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے سحری کھائے اور الحمدللہ کہہ کے سحری ختم کرے۔ اور نبی علیہ السلام جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نماز کے کھڑے ہونے میں اور سحری کھانے میں 50 آیتیں اگر پڑھی جائیں اتنا وقفہ ہوتا تھا، اتنا دورانیہ ہوتا تھا، یعنی آپ سحری کو مؤخر کرتے اور سحری جو ہے اسے اذان فجر کے قریب کرتے۔ تو چاہے بندے کو برکت کا یہ کھانا ہے، چاہے چند کھجوریں اور پانی ہی استعمال کرے، تو سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے اور دعا سے غافل نہ ہوا جائے۔ یہ وقت ہے رب دعائیں قبول کرتے ہیں، اور بندہ نہ جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس کو سننے میں وقت ضائع کرے، نہ کسی اور چیز میں کوشش کرے جو اسے فرصت کے کچھ منٹ مل جائیں ان میں وہ رب سے جو ہے دعا کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے کہ رمضان پتہ نہیں آئندہ زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو یہ نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی کا طلبگار، اور ہم سب معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم اللہ کی عنایتیں، نوازشیں اور عطاؤں کے محتاج ہیں، بیمار ہیں ہمارے بہت سے دوست، اور پوری امت جو ہے، پورے انسانیت بلکہ اس وقت کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہے، اور ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ رب کو راضی کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور یہ سحری کا کھانا جو ہے یہ بھی برکت اور سنت ہے، اور ساتھ یہ موقع بندے کے لیے فرصت ہے کہ دعا خیر کرے۔ رمضان میں بندے کو یہ عادت بھی پڑ جاتی ہے کہ سحری کے وقت اٹھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، کہ نبی علیہ السلام اس پہ پابندی کیا کرتے تھے، اور یہ داب الصالحین تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کی برکتیں اور خیر و فلاح اور جو برکتیں ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ استجابت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔